الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار، وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه، وغدينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج اور عجم کے چاند، مکی سردار مدنی تاجدار، ہم گناہگاروں کے خریدار حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کر لیجیے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نباز قوم و ملت مفکر اسلام حضرت علامہ زہیر مصباحی صاحب قبلہ کا محبت بذریعہ ٹیلی فون کا ٹکرایا. میں آپ کے دیار محبت غازی ٹولہ گنگور آیا. بڑا اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ. ابھی تک اسٹیج پہ علماء شورا کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں. خطیب اہل سنت منبع اخلاص محبت حضرت علامہ مولانا صاحب القادری صاحب قبلہ، استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب جابر اختر سراجی، اور ان کے علاوہ بھی دیگر علماء شورا قرہ خطبہ ہیں. میں پہلی بار اس علاقے میں یہاں پہ آیا ہوں. بائی نیم سبوں کو نہیں جانتا، بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کے تصویر آفتاب کروں، کسی میں تر کروں، کس کا انتخاب کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. ماشاءاللہ 3-4 مہینے پہلے سے دعوت ہے، اور پھر کس طرح سے لوگ سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں، ہے نا. آج کل سفر تو بہت ہی مہنگا اور بالکل بہت زیادہ پریشانیوں کے ساتھ شورا خطبہ مقررین کا گزر ہوتا ہے. بہرحال یہ جلسہ 2 دن سے چل رہا ہے. ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج ہمارا نوجوان طبقہ اس کو اپنا آئیڈیل پرسن بنایا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. یعنی وہ آپ کو جانتے نہیں اور آپ اس کے لیے مر رہے ہیں. اسی کے اسٹائل میں کپڑا پہن رہے ہیں، جینس پہن رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور آپ کو نہیں جانتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم اس کے لیے مر رہے ہو جو تم کو جانتا بھی نہیں ہے. ارے ان کے لیے مرو جو 1400 سال پہلے تمہارے لیے روئے، ہے نا. اور آج بھی قبر انور میں آپ کے اچھے اعمال کو دیکھ کر میرے آقا خوش ہوتے ہیں. تو بس ایک آدھ شعر مجھ سے سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں بھی بتاؤں جو مجھے معلوم ہے، میرا بھی کام ہو جائے، آپ کا بھی کام ہو جائے.
جب تک زمین پہ رہیں مسکراتے رہیں, زمین میں جائیں مسکراتے رہیں, ہے نا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ان کی فکر کرو, ان کے لیے مرو جو 1400 سال پہلے تمہارے لیے روئے. وہ کون ہے؟ شعر سماعت کر لیجیے ایک آدھ. گناہگاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے, گناہگاروں کی محشر میں ایک ہنسی کے لیے, گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے. حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے, حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے, حضور روتے تھے. تو میرے آقا ہمارے لیے روتے تھے, کم سے کم ان کی محبت میں ہم اپنے آپ کو ڈالنا سیکھ جائیں. انشاءاللہ کچھ دیر آپ یہاں اور بیٹھ کے رہ گئے تو اللہ کے کرم سے آپ مبلغ بن کر کے اٹھیں گے. Starting this point tonight, my topic, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے, اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے غازی چولہ والوں جو انسان کے فطرت کے آئے مطابق ہے. آپ کو کسی کی تصدیق کرنی ہو چھان بین تو اس کے دشمن سے کرو تو اس کے کردار کی تصدیق ہو جاتی ہے. آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھائیں تو کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, کتاب تماچا ہے اس کے منہ پہ, کیسے ایسے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, who is the biggest writer and author of the so many books, he wrote a book. After going on tour, he writes with the first line on the first page, the most great personality of the world is the nature of Muhammad, peace be upon him. In the 100 greatest personality of the world, ڈاکٹر مائیکل ہارٹ بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا رائٹر. پوری دنیا میں دورہ کرنے کے بعد جب اس نے ایک کتاب لکھی تو اپنے کتاب کے پہلے صفحے پر پہلی لائن پہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین شخصیت کوئی اور نہیں واللہ محمد الرسول اللہ. مذکورہ کتاب کا مصنف نسلی طور پہ عیسائی اور تعلیمی طور پہ ایک سائنسداں ہے, لیکن غازی چولہ والوں نمبر 1 پر اس ڈاکٹر نے نہ ایڈم کا نام رکھا, نہ ڈیوڈ کا نام رکھا, نہ سالمن کا نام رکھا, نہ جوزف کا نام رکھا, نہ جیکب کا نام رکھا, نہ جان کا نام رکھا, نہ موسیس کا نام رکھا, نہ مسیح کا نام رکھا, نہ مریم کا نام رکھا, نہ نیوٹن کا نام رکھا. واللہ اپنی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پہ جسے رکھا ہے وہ محسن انسانیت پیغمبر کائنات محمد الرسول. ایک پمپنگ سسٹم ہے, اور جب پمپ نیچے کی منزلوں پہ پانی بھیجتا ہے تو پانی بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے, لیکن 2 تلے 3 تلے 4 تلے 5 تلے پہ بھیجنا ہونا تو اونچائی ہونے کی وجہ سے پانی کا پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے آپ کو اوپر پانی بھیجنا ہو تو ٹلو پمپ مشین سے بجلی سے بھیجو, لیکن نیچے بھیجنا ہو کچھ مت کرو, نل میں پمپ کو فٹ مارو پانی پہنچ جائے گا. تو اس نے کہا مولوی روح الامین سنیے, خون کا منبع, چشمہ, مصدر, مخرج یہ دل ہے, یہیں سے خون سپلائی آل باڈی, یہیں سے خون کان میں, یہیں سے خون ناک میں, یہیں سے خون آنکھ میں, یہیں سے خون پیشانی میں. تو یہ مولانا اسی لیے میں الٹا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے دل سے میرے کان میں, میرے دل سے میری ناک میں, میرے دل سے میرے منہ میں, میرے دل سے میری آنکھ میں, میرے دل سے میری پیشانی میں زیادہ سے زیادہ خون داخل ہو جائے. تو علامہ عبد المومن نواری نے کہا روح الامین تم نے سائنس ایڈ پڑھی ہے, بابا کو کچھ بتاؤ. میں نے کہا بابا آپ کو خون لینے کے لیے الٹے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا تو میں نے کہا بالکل آسان طریقہ, اگر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے تو یہ عبادت آپ کو
24 घंटे में 5 मरतबा करनी नसीब होगी कंपल्सरी। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, in general condition the heart of the people are torn and hedged and sitting and laying and sleeping। मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी दिल मुर्दा से हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सजदे में गए सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कमाल। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया जो बंदा रातों को उठकर सजदे करेगा, लंबे सजदे करेगा, अल्लाह ताला उसे सुलह का नूर अता करेगा। फैलाए हुए होश है दामाने का जासूस साइंस मोहम्मद का। अब आप बताइए सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में गाजी टोला आने वालों, कल से कितने लोग हो जो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे? हाथों को उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नमाज पढ़ने की तौफीक देगा। सब लोग मिलकर उठाइए, कोई हाथ नीचे मत रखिए वरना उड़ जाएंगे। हाँ माशाअल्लाह। ये देखिए 3 चीज को याद रखिएगा। अब आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है और ये किताब जो है बिल्कुल हाई फाई किताब है। मैं अभी 1984 की बात है हजरत हुजूर शेर नेपाल के बहुत ही एकदम पक्के, कुछ भी कह लीजिए, इनके साथी या इनके बेहतरीन दोस्त की मैं बात कर रहा हूं। आप सुन के हैरत हो जाएंगे। वो गए मसलक आला हजरत के तरबीज और इशाअत के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस, और 1 हफ्ते में 18 डॉक्टर सुन्नी बरेलवी हो गए। उस आलिम का नाम सुने, हो सकता है उनमें कोई उनके डायरेक्ट शागिर्द हो या इनडायरेक्ट हो। बिग स्कॉलर, बिग ओरेटर, बिग रिसाइटर द कुरान, बिग आलिम, बिग फाजिल, बिग मुफ्ती, बिग मुदर्रिस, बिग मुहक्किक। इट मींस टू से फ्रॉम जमशेदपुर अल्लामा अरशदुल कादरी है ना, वो गए और बाद नमाज असर इंडो नेपाल के 6-7 लोग थे और पहुंचे वहां पे, और एक लेबोरेटरी में पहुंचे। लेबोरेटरी जानते हैं? लेबोरेटरी हाँ जानते होंगे, जहाँ जांच होते हैं खून, मल, वीर वगैरह, स्प्रिट, थूक। वहां पहुंचे और उनको दीन की बात बता रहे थे। उसी दरमियान कानों में मगरिब की आजान टकराई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला पढ़ने कहा पढ़े, देखा बगल में पार्क है, साफ सुथरी जगह है, खड़े हो गए। अल्लामा पीछे, एक कारी साहब आगे, बाकी लोग पीछे, और नमाज शुरू हो गई। जब नमाज ये लोग पढ़ रहे थे तो जो डॉक्टरों का बाप था एफएस स्टोरेज, वो आ रहा था। उसने देखा ये लोग कौन है? कहा मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं। उसने स्टेप को देखा, कानों के लोतक, हाथों का उठाना और इस तरह से बांधना, दोनों पैर के बीच में जो गैप है वो 4 उंगली का हो, और जब खड़े हो तो सजदे की जगह पे देखें, और जब रुकू में जाए तो अंगूठे को देखें, और जब सजदे में जाए तो नाक को देखें, जब सलाम फेरे तो कांधे को देखें। कहा मेडिकल साइंस भी यही कहती है जो नमाज में है। इस पे अगर कोई अमल करे तो कभी लकवा नहीं, कभी कैंसर नहीं, कभी बॉडी में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने एक एक स्टेप को लिखना शुरू किया, राइट 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 राइट
مسلمان کل بھی یہاں نماز پڑھے تو ان کے پیچھے ایک مشین رکھ دینا, کمپیوٹر پہ میں بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں. کہہ کے بولو. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان یوگا نہیں کرتے, سوریہ نمسکار نہیں کرتے. ارے ہم اس سوریہ کا نمسکار کیوں کریں مفتی صاحب, جو نکلتا بھی ہے ہماری آزان کے بعد ٹوٹتا بھی ہے. ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. دوسرے دن اللہ کا کرم ہوا, اصل نماز شروع ہوئی, ایک چھوٹی سی مشین کسی کو پتہ ہی نہیں وہاں پہ رکھ دی گئی اور ڈاکٹر بیٹھا اسکرین کمپیوٹر پہ. اب وہ دیکھا اور دیکھ کر کے ایمان لے آیا اور ایمان لانے کے بعد انٹرویو دیا. سنیے, کہا جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کے لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, ذرا سے اٹھائیے آپ لوگ کیسے نہیں کر پاتے. دیکھیے بہت سے لوگ ایسے اٹھائے ہیں, بہت سے ایسے اٹھائے, بہت سے ایسے اٹھائے. یہ دیکھیں ایک دم سیدھی اس طرح یہ کانوں کے لو تک. اس کو غور سے دیکھ لیجیے, جلسے اسی لیے ہوتے ہیں اوکے, ایسے اور ایسے, اور یہ نہیں پکوڑی اور مچھلی مت پکڑیے, ٹھیک ہے, آرام سے. کہا جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ ایک دم یہ انگلی کھلی رہے, کانوں کے لوگ تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں, کوہنیوں, کندھوں کے اندر جتنے جراثیم, بیکٹیریا, کیٹانو ہوتے ہیں اپنے فضل سے سب کو ختم کر دیتا ہے. اور جب تلاوت شروع کرتے ہیں, تلاوت تو اصول مخارج 3 ہیں, حلق, لسان, شفتین. یہ غور سے دیکھیں آپ. آج قرآن شریف پڑھنے کی باری آئے نا تو مدرسے والوں کو ہٹا دیا جائے تو 99% لوگوں کو قرآن شریف پڑھنے ہی نہیں آتا. الف بے تے سے جیم ہے کھے, وہ قرآن اس طرح پڑھتے جیسے دینک بھاسکر اور امر اجالا پڑھ رہے ہیں. بھیا الف بے تے سے جیم ہے کھے نہیں ہے, کریکٹ پروننسیشن ہے الف با تا تا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا را عین غین فا قاف ومینا. اور ہم جنتیوں کو داخل کریں گے نہایت گھنے سائے میں. اگر آپ نے کہہ دیا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا, تو ہم جنتیوں کو داخل کریں گے نہایت ذلت میں. نماز ہوگی, کتنے لوگ چاہتے ہیں نماز ہو جائے, ہاتھوں کو اٹھائیں. سب لوگ چاہتے ہیں, تو کیسے کام چلے گا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ حضور شیر نیپال کے صدقے, آپ مفتی اعظم نیپال کے صدقے, بادشاہ طریقت کے صدقے پورا قرآن آپ صحیح پڑھیں. لیکن کم از کم ما یجوز بہ الصلاۃ الم تر کیف سے لے کے والناس تک کتنی صورتیں, کتنی صورت ہے الم تر کیف سے, موبائل والا کتنی صورت ہے الم تر کیف سے والناس تک, اس سے اس کا سن کے بتا رہے ہیں 10 صورتیں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اپنے اپنے علماء, ائمہ اور قاری صاحب حافظ سے قریب ہو جائیں تو 10 دن میں صحیح کر سکتے ہیں. 10 دن میں صحیح کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں بھی رہیں گے مسکرائیں گے, وہاں بھی رہیں گے تو مسکراتے رہیں گے. اب آئیے میں آپ کو 2 آیت پڑھ کے سناتا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں تو آپ مجھ سے اچھا پڑھیں گے. غور سے سنو. کرتا پاجامہ جی بیٹھیے. آپ قرآن شریف کی تلاوت کس طرح کریں, 2 آیت سن لیجئے مجھ سے اور کوشش کریں تو مجھ سے اچھا پڑھیں گے. اللہ اکبر. إلا تنفعوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. جب مسلمان قرآن کو گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق، لسان، شفتین، دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور جب کھڑے ہوئے تو قیام کی وجہ سے ٹانگوں میں قوت پیدا کر دیتا ہے، اور جب رکوع میں گئے تو جسم کے تمام مسلز میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے. اور جب ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ رگیں جو دماغ سے آگے باڈی کو جا رہی ہیں، جس کے وجہ سے ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے، خون کو دوڑا دیتا ہے. حیرت کی بات ہے ٹوڈے مائیکل جیکسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مائک ٹائسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، محمد علی قلعے نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، یوسف یوحنا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، انڈرٹیکر نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، برائن لارا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مسٹر گاندھی نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مرلی منوہر جوشی نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، رام دیو نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے. حیرت کی بات ہے تم آج کہہ رہے ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً، بے شک نماز میں شفا ہے. پھیلائے ہوئے گوشے دامانے تجسس سائنس محمد کا نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور شیر پاک کا دامن، بغیر حضور شیر نیپال، حضور مفتی اعظم نیپال، مبلغ اعظم عالم، محدث نیپال تشریف رکھتے ہیں. بادشاہ طریقت کتنے لوگ ہیں؟ ایک مرتبہ ون اگینسٹ مور پلیز. کل سے نمازوں کے پابندی کون کون کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ اٹھائیے اور حضرت کو گواہ بنا لیجیے ان کے سامنے. اٹھاؤ یارو ماشاءاللہ. چلیے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. آج کل ٹی وی پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہے ہیں اسلام، جس کو دیکھو لوگ کھا پی کر کے نہا دھو کر کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ڈیبیٹ پہ، اور اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، پردہ ہے تو شادی ہے تو حلالہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح. میں جب چھوٹا تھا حضرت ایک کہانی پڑھا تھا کہ ایک پاگل ندی کے کنارے جا رہا تھا، ہے نا. لوگ کہتے ہیں اسلام میں پردہ ہے، عورتیں جو اندر رہتی ہیں، کہیں باہر جانا ہو تو محرم کے ساتھ، تو غیر محرم کے ساتھ نہیں، تو یہ نہیں کھا سکتی، تو وہاں نہیں جا سکتی، یہ لوگ عورتوں کو مار ڈالیں گے. میں نے کہا ایک پاگل کو میں نے پڑھا تھا چھوٹے میں، وہ ایک ندی کے کنارے جا رہا تھا، ندی بہ رہی تھی، اس میں مچھلیاں انجوائے کر رہی تھی، اچھل رہی اور پھر جا رہی، پھر اچھل رہی. اس پاگل نے دیکھا ارے مچھلی پانی میں جا رہی ہے، اس کو تو چوٹ لگ جائے گی، یہ زخمی ہو جائے گی، پتھر سے اس کا جو ہے سر پھوٹ جائے گا. تو مچھلیوں کو اٹھا کر کے کہا ہمیں اس کو بچانا ہے، پکڑ کے پتھر پہ رکھا. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا مچھلی تو بچا رہا. اسی کے خاندان والے کچھ بچ گئے، کچھ گجرات میں، کچھ دلی کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لڑکیوں کو بچا نہیں رہے، مار رہے ہیں. اگر آکسیجن کوئی ہے تو کوئی اور نہیں، کہیں نہیں، مذہب اسلام. حفاظت. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اسلام اور پردے پہ. ارے یہاں کا ماحول اچھا ہو، میں تو پورے انڈیا میں کیا انڈیا سے باہر بھی دیکھتا ہوں، آج ہماری ماں بہنیں نماز سے بہت، جو کھانا سیریل میں وہی بن رہا ہے، جو کپڑا وہاں وہی گھر میں، جو لینگویج ٹی وی پہ وہی ادھر چل رہا، جو چپل ادھر وہ چپل ادھر، جو سجاوٹ ٹی وی. ہماری
माला पहना के उनकी हो गई। हरियाणा के हस्तिनापुर में एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं। एक राजकुमारी हाथ में माला लेकर खड़ी है, सामने एक मछली है। शर्त ये है, जो कोई राजकुमार मछली की आंख में तीर लगा दे, राजकुमारी उसकी हो जाएगी। एक साहब ने उठकर ऐसा तीर मारा कि आईन निशाने पे लगा, तो राजकुमारी माला पहना के उनकी ऑर्डर्स को फॉलो। हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग कुछ ही कबीले बचे थे, बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। हिंदुस्तान में भी लोग जो है बेटियों को मार भी रहे थे, जला भी रहे थे। यूरोप में भी बेची जा रही थी और ये शक कर रहे थे कि औरतें के अंदर रूह होती है। नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के निकाला, चश्मा लगाया। निकल कर और बोलो ना भैया, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन इस्लाम कुर्बान जाओ लहक के उछाल के बोलना। उसने क्या देखा कि जितने कीटाणु थे, बैक्टीरिया थे, बिस्मिल्लाह पढ़ने